آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی علامات پر بات کریں گے۔ احادیث اور دیگر روایات کے ذریعے جانچیں گے کہ کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کون سی ابھی باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ پاک نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ان نشانیوں کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ان نشانیوں کو چھوٹی بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان میں ایک چیخ سنائی دے تو شوال میں ہنگامہ برپا ہوگا، ایسا مہینہ ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی چیخ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان کی شبی جمعے کو ایک زوردار آواز یا دھماکہ ہوگا جو سونے والے کو جگا دے گا اور کھڑے لوگوں کو بٹھا دے گا، اور نیک دل عورتیں اپنے حجروں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال کثرت سے زلزلے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کھڑکیاں بند کر لو، چادریں اوڑھ لو اور اپنے کانوں کو ڈھانپ لو۔ جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور یہ پڑھو، سبحان القدوس ربنا القدوس، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے مبرا ہے، ہمارا رب جو ہر نقص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پانے لگے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا 2025 کا رمضان وہی رمضان ہے؟ اس سال یعنی 2025 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیاں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ بعض لوگ قیاس کر رہے ہیں کہ 2025 وہی رمضان ہو سکتا ہے جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات رونما ہوں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چھوٹی علامات ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہو، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہے، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر اماس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرما بردار ہو جائے گی، بیٹیاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگ جائے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی عزت اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا ہی پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانا بجانے کا سامان بہت عام ہو جائے گا، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگ جائیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے، امانت میں خیانت ہونا شروع ہو جائے گی، شرم و حیا ختم ہو جائے گی، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف جاتا ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگ جائیں گے، مال غنیمت کو اپنا حق سمجھا جانے لگے گا، اور
عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا شروع ہو جائے گا۔ مومن کو سچے خواب آنا، جزیرۃ العرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جانا۔ قیامت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت حذیفہ ابن اسید بخاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آئے اور پوچھا، تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: کنواں، دجال، دعوت عرض، سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ اور چھٹی، ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرا مغرب کے علاقے میں اور تیسرا جزیرۃ العرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو ان سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے، جو یمن کی طرف سے ظاہر ہوگی اور لوگوں کو گھیر کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ قرآن پاک میں جو قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اس جہاں میں اس کی اصل حقیقت کو سمجھنا مشکل ہے۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔